رونا پیٹنا، ماتم کرنا، آہو فغا کرنا، مرثیہ سینہ کو بھی، بال نوچنا، یہ مردوں کا کام نہیں۔ یہاں 2 درجن سے زیادہ حدیثیں ہیں جس میں اللہ اور اس کے نبی نے منع کیا ہے۔ مرثیہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا، یہاں حدیث میں موجود ہے۔ وہ مرثیہ جو پڑھا جاتا ہے منہ میں، ٹی وی پہ، آپ ریڈیو پہ، اور وہ رونے والے رلانے والے جو کلام ہیں گھڑے ہوئے، اس کو بھی پڑھا نہیں چاہیے۔ ویسے بھی مرد کا کیا کام رونے سے؟ ایک مرد اچھا خاصا آدمی اپنا سینہ کوٹ رہا ہو، سر میں کچھ مار رہا ہو، بال نوچ رہا ہو، کپڑے نوچ رہا ہو، فغاں کر رہا ہو، ایک مرد کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ تو عورت کو بھی منع کیا۔ یہاں 7 حدیثیں جس میں فرمایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ صحابی ہیں، بے ہوش ہو گئے۔ اب ان کی بے ہوشی میں ان کی والدہ اور بیوی وہاں موجود تھیں۔ وہ بے ہوشی، جب وہ بے ہوش رہے تو وہ رو رہی تھیں، چلا رہی تھیں، چیخ رہی تھیں۔ تو جب آپ کو اسی دوران ہوش آیا تو دیکھا کہ ماں بھی آہو فغاں کر رہی اور بیوی بھی، تو آپ نے فوراً حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، چیخنے چگلنے، ماتم کرنے، سینہ کو بھی، آوازیں نکال کر الفاظ بولنے سے منع فرمایا، اور ساتھ کہا میں تمہارے اس رونے سے بری الذمہ ہوں۔ یعنی کہ میں صحابی نے نہیں کہا میری اماں روئے یا میری بیوی روئے، میں تمہارے اس جرم میں شریک نہیں ہوں، یہ جرم تم خود ہی بھگتو گے۔ یعنی رونا پیٹنا جرم ہے، رونا پیٹنا، آوازیں نکال کر سینہ کو بھی کرنا، مختلف کلمے جملے بولنا، یہ جرم ہے۔ اور فرمایا کہ شکر ہے میں اس جرم میں شریک نہیں ہوں۔ ایک اور حدیث میں کیونکہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، ایک اور حدیث میں حضرت امیر معاویہ نے یہ حدیث بیان کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نوحہ جاہلیت کا فعل ہے، اگر نوحہ کرنے والی یا نوحہ کرنے والے بغیر توبہ کیے مر گئے تو وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یعنی ماتم پیٹا کوٹی کرنے والے جو توبہ کیے بغیر مر گئے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح میت پر آوازیں نکال کر رونے سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو بھی ابو ہریرہ رضی اللہ نے بیان کیا ہے کہ میت پر بھی رونا چلانا، یا مرے ہوئے کے بعد میں کسی بزرگ نبی یا صحابی پر رونا چلانا، اس کو بڑا سختی سے منع کیا ہے۔ یہاں تک یہ بات ہے کہ یہ ساری حدیثیں میں نہیں آج سنا سکتا کیونکہ پچھلے پورے اتوار 2 سنائے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایسا رونا جس کے اندر آواز ہو، ایسا رونا جس کے اندر ماتم پایا جائے یا دکھیا لفظ پائے جائیں، ایسے سٹائل انداز جس سے مرثیہ بھی یہاں ایک حدیث میرے سامنے پڑی ہوئی۔ اس حدیث کو حشام نے لکھا ہے، سفیان نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ کہنے سے منع فرمایا ہے۔ مرثیہ کہنے کسی کے غم اور دکھ کی کیفیت بیان کرنا اور پھر اس پر سارے رونا شروع کر دینا۔ مثلا کسی کو شہید کیا تھا، اس کی شہادت کا پورا وہ منظر کرتے رہنا، وہ ایسے بے بسی میں گر پڑے، پھر وہ اس طرح بے ہوش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا میں مر گیا، مجھے یوں ہو گیا، مجھے یوں، اس کے زخمی یا اس کے مرنے یا شہید ہونے کی جو کیفیت ہے وہ بیان کرنا گا کر، اور پھر اس پہ رونا باری باری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً منع کیا ہے۔ اچھا، اگلا اس آج کے درس کا جو اگلا نقطہ ہے وہ ہے کہ دکھ بھی آتا ہے، غم بھی آتا ہے، اس کو کیسے برداشت کرنا ہے، یہ میں 2 حدیثوں سے واضح کر دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ کی بیٹی کے بچہ بیمار ہو گیا، یعنی آپ کا نواسہ، اس بیماری میں آپ کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی میرا بیٹا بیمار ہے شدید، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے ذرا جانے میں دیر کر دی، آپ نے پہلے قاصد کو یہ بھیج دیا کہ میری بیٹی کو صبر کرے، اللہ ہی شفا دیتا ہے، اللہ ہی اگر چاہے گا تو زندہ رہیں گے، اگر نہیں چاہیں گے تو فوت ہو جائیں گے، اللہ کے ہر معاملے میں صبر کریں۔ لیکن جب آپ پہنچے کچھ دیر بعد تو وہ قریب المرگ تھا، وہ نواسہ، سانس نکل رہی تھی، گود میں اٹھایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ پڑے۔ صحابی بیٹھے ہوئے حیران ہوئے کہ آپ رو رہے ہیں،
ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیا مجھ میں رحم نہیں؟ فرمایا یہ رونا بھی ایک رحم ہے، یعنی غم کے وقت، صدمے کے وقت اگر آنسو نکل آئیں اس کی پابندی نہیں ہے، یہ ایک رحم کی علامت ہے، لیکن کنٹرول کرنا ہے۔ آوازیں آہو بھگا سینہ کو بھی چیخ چلانا نہیں، کنٹرول کرنا ہے، کنٹرول جذب کرنا ہے۔ اس جذب میں جو آنسو نکلتے ہیں یہ انسانیت کی علامت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم میں رکھا ہے رحم، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔ اس حدیث میں بھی یہ جامع گفتگو آ گئی کہ کسی بھی دکھ کے معاملے میں اظہار ہونا، عالم فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، بیٹا، بھائی، کوئی نیک بندہ، دکھ تو ہے، اور اگر کسی ایسی کنڈیشن میں آنسو نکلتے ہیں تو یہ ایک رحم کی علامت ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور اوورآل سب کے اندر رحم کا مادہ ہونا چاہیے، بیمار پرسی کرنی چاہیے، جنازوں میں جانا چاہیے، دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے، داد رسید، یہ سارے رحم کے مادے میں آتے ہیں۔ ہاں، یہ آخری آج کی بات، ابراہیم جو حضور کے بیٹے تھے 6 ماہ میں انتقال کر گئے، اس پر آپ رو رہے تھے، یعنی آنسو بہہ رہے تھے۔ تعزیت کرنے والوں میں ابو بکر بھی تھے، عمر فاروق بھی، اور بھی کئی صاحب۔ یا رسول اللہ، حکم خداوندی پر عمل کرنے کے آپ زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا آنکھ آنسو بہاتی، دل رنجیدہ ہوتا ہے، باقی ہم زبان سے وہ الفاظ نہ کہیں گے جس سے خدا خفا ہو، اگر خدا کا وعدہ سچا ہے تو یقین جانیے وہ سچا ہو۔ یعنی کہ اب آپ کے یہ الفاظ کہ آپ کا ایک ہی بیٹا جو 6 ماہ میں چلا گیا، آپ نے وہ پکڑا ہوا ہے لاش اور رو رہے ہیں، تو صحابی کہتے ہیں آپ، ابو بکر عمر کہہ رہے ہیں آپ رو رہے ہیں، یعنی آپ تو ہمیں منع کرتے ہیں کہ رونا چلانا نہیں۔ آپ فرمایا آنکھ آنسو بہائے، دل میں دکھ آئے، یہ ہماری فطرت ہے۔ اور اگلا لفظہ یہ آپ نے جو کہا، آنکھ آنسو بہاتی اور دل رنجیدہ ہوتا ہے، یعنی یہ ضرورت ہے، یہ ہو جاتا ہے، باقی ہم زبان سے وہ الفاظ نہ کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہو، یعنی وہ الفاظوں سے ہم بچیں گے جس سے اللہ، ہاں جی، الفاظ ایسے نہیں بولیں گے جس سے اللہ ناراض ہو۔ تو الفاظ نہ بولیں، خاموش رہیں، اور کلمہ کلام پڑھیں، نصیحتیں کریں، وصیتیں کریں، تسلیاں دیں، سہارا بنیں۔ آپ ہی رونا شروع ہو جائیں گے تو جنازہ کون اٹھائے گا؟ آپ ہی عورتوں کی طرح گرتے پھریں گے، ہاں جی، تو پھر کون تمہارے باپ کو سہارا دے گا؟ کون تیرے بیٹے کو اٹھائے گا؟ جب ابا ہی انج ڈگ جائے گا، تو ببر شیر بنو، مرد بنو، دکھ آنسو آ جائے، دل میں آ جائے، سہتے جاؤ آنسو، آگے بڑھو، یہ تم مرد ہو، چیخنا چلانا آوازیں نکالنا درست نہیں۔